الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ایک مومن کی اور ایک انسان کی اصل بندگی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت علم حاصل کرنے کے ساتھ کرے۔ بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرنا یہ بندگی نہیں ہے۔ اصل بندگی علم کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ لہذا جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان عبادتوں کو علم کے ساتھ ادا کریں۔ پچھلے درس میں رکوع کے اندر ہم کیا پڑھیں گے یہ سارا ذکر بتایا گیا تھا۔ سبحان رب العظیم یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یا اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ کل ملا کر 4 ذکر کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ انسان اس کو بھی رکوع میں ادا کرے، پڑھے تاکہ تمام سنتوں پر عمل ہو جائے۔ اس کے بعد یہاں پر دوسرا مسئلہ آتا ہے نماز کے اندر، وہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنا اور اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا۔ علماء نے دونوں چیزوں کو نماز کا رکن کہا ہے۔ رکوع سے اٹھنا یہ ایک رکن ہے، رکن کا مطلب اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اور اٹھنے کے بعد رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑے ہو جانا، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ کیسے کھڑے ہونا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ دونوں باتیں کیا ہے؟ نماز کے رکن میں ہیں۔ نماز کے 14 ارکان ہیں کہ جن کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 مرتبہ نماز پڑھی اور آپ نے تینوں مرتبہ اس سے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو ان کو نماز سکھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ ثم ارفع، تم رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور اس رکوع سے اٹھو، حکم دیا۔ اس کا فرمایا کہ ایسے اٹھو رکوع سے حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونا ہے لیکن بالکل اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب اعتدال کا مطلب کیا آتا ہے وہ دوسری روایت میں دیکھیے آپ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ صرف پکڑتے نہیں تھے بلکہ مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ رکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک ہوتا ہے وضع، رکھنا، اس کو رکھنا بولتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے پکڑنا۔ تو گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا اصل ہے رکوع کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو رکوع میں پکڑ لیا کرتے تھے، اور اس کیا فرماتے ہیں ثم حصر ظہرہ، پھر اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر لیتے، سر اور پیٹھ بالکل سیدھا ہو جاتا، نہ ایسے ہوتے نہ ایسے ہوتے، بالکل سیدھا ہوتا۔ اس کے بعد آگے کا فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاتے تھے تو کیسے اٹھاتے؟ استوا، بالکل سیدھے ہو جاتے۔ کیسے سیدھے ہو جاتے؟ فرماتے ہیں حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڑھ کی ہڈی یا پیٹھ کی ہڈی، تمام ہڈی اپنے اپنی جگہوں پر آ جاتی۔ ریڑھ کی ہڈی میں کتنی ہڈی ہوتی ہے؟ کسی کو معلوم ہے کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ تو کہتے ہیں حتی یعود کل فقار، فقار کہتے ہیں یہ جمع ہے فقارہ کی۔ فقارہ جو پیٹھ کے اندر، ریڑھ کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے، ہر ایک ہڈی کو فقارہ کہتے ہیں، اور فقار مطلب پوری ہڈی جتنی ریڑھ کی ہڈیوں میں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڑھ کی ہڈیاں سب کے سب اپنی اپنی جگہوں پہ آتی ہیں۔ اب رکوع کرتے وقت ریڑھ کی ہڈی کیسے ہو جاتی ہے؟ سب اپنی اپنی جگہ سے جھک جاتی ہے نا، لیکن کھڑے ہوتے وقت بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو کھڑے رہتے وقت ریڑھ کی ہڈی کو بالکل سیدھا رکھنا ہے،
بالکل سیدھا رکھنا ہے. یہ ہے اعتدال کا مطلب. علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اس طرح سیدھا ہو جاتے جیسے اطمینان سے کوئی انسان کھڑا ہو. اطمینان سے کوئی انسان کھڑا ہو، اطمینان جھلکنا چاہیے اس کھڑے ہونے میں، تب اس کو کہا جائے گا اعتدال. اور یہ خود ایک رکن ہے نماز کا. اگر انسان رکوع سے کھڑے ہو کر کھٹ سے ایسے ہو گیا تو اس کو اعتدال نہیں کہیں گے، اس کو اطمینان نہیں کہیں گے. ایک رکن چھوٹ رہا ہے، اگر اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا تو ایک رکن چھوٹ رہا ہے. اب ہمارا آپ سوچئے ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہماری نماز ہی سنت کے مطابق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. قبول ہونے کا مسئلہ بعد میں ہے، قبول ہونے کا مسئلہ تو بعد میں ہے. ہماری نماز واقعی نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نماز میں جو کھڑے ہونے کی پوزیشن ہے وہ بالکل سیدھی ہوگی، اور ایسی سیدھی ہوگی جیسے انسان کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھک کے کوئی آدمی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کو خشوع نہیں کہا جائے. خشوع کا مطلب علماء نے اتنا بتایا کہ جھکنا بھی ہے تو ریڑھ کی ہڈی تو برابر رہے گی. اگر انسان کو جھکنا بھی ہے، اگر کھڑے ہونے کی حالت میں، وہ بھی ہلکا سا سر آپ کو جھکانا ہے. کیا جھکانا ہے؟ سر. لیکن ریڑھ کی ہڈی وہ جھکنا نہیں چاہیے، نہیں تو سنت کے مطابق نماز نہیں ہوئی. کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بالکل سیدھی رہے گی. یہ دیکھیے جیسے سیدھا ہے نا ایسے. اب نیت باندھ کے اگر ہم کھڑے بھی ہیں پہلے قیام کے اندر، تو اگر ہمیں جھکنا بھی، حالانکہ اس کی بھی اجازت علماء نہیں دیتے، آپ کی نگاہ جھکی ہوگی کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ پر. سر بالکل سیدھا قبلے کی رخ ہوگا. اور اگر اجازت بھی ہے اگر جھکنے کی کیفیت میں، خشوع اگر کسی کے اندر آ بھی گیا تو خشوع کی حالت میں بھی آپ کی ریڑھ کی ہڈی نہیں جھکے گی. کیا جھکے گا؟ سر ہلکا سا جھکے گا، ہلکا سا سر جھکے گا، کیونکہ سر اللہ نے یہ اس میں موشن رکھا ہوا ہلتا ہے، ریڑھ کی ہڈی نہیں. یہ یاد رکھیں. تو دوسرا قیام جو ہمارے پاس آتا ہے وہ رکوع کے بعد والا آتا ہے، اس کے اندر اعتدال رکن ہے نماز کا. تو یہاں پر یہ بات بتانی مقصود تھی کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت جلد بازی میں نماز ادا کرتے ہیں، بے خیالی میں، یا پھر وہ اتنا ہی انہوں نے سیکھا ہے، یا لا علم میں یا جہالت میں. تو یہ نہیں ہے. اصل میں آپ کو ذکر کتنا کرنا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. کھڑے ہونے میں مستقل ایک رکن ہے وہ، اور ذکر اگر آپ لمبا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ادھر کا جو ذکر ہے اس ذکر کے لمبے ہونے کی وجہ سے وہ قیام لمبا ہوگا. لیکن اگر آپ نے ذکر بھی لمبا کیا لیکن آپ کھڑے ہی ہیں کہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں آتی، تو اعتدال ادا نہیں ہوا، اعتدال ادا نہیں ہوا جو رکن ہے نماز کا. لہذا اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اعتدال، کھڑے ہو کر اعتدال یعنی بالکل سیدھا ہو کر کہ ہر ہڈی، ریڑھ کی ہڈی، دیکھیے اس کا معنی کچھ علماء نے ہر ہڈی کو بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو گیا کہ نماز کے یعنی رکوع کے بعد نیت باندھ لینا، یہ بھی ایک معنی لوگوں نے لیا ہے. لیکن اصل معنی جو فقار کا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، پیٹھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. تو لہذا اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اپنی عبادتوں کو علم کے مطابق ادا کرنے کی، صحیح علم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.